مل احسان قال ان تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بزرگان دین کہتے ہیں کہ درجہ احسان اس کو کہتے ہیں کہ آپ شوق اور خوش دلی سے ہر وقت دین پر عمل کر سکیں. ایک شخص نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میرا پہلا تعلق تو شاید خاص سے تھا، وہ انتقال ہو گیا، مجھ سے بھی بھول چوک ہو گئی، کسی اور بزرگ کی طرف نہیں گیا. شاید خاص کی صحبت سے اتنا ہوا کہ مجھے عمل کرنے میں آسانی ہے، یعنی بیت الخلاء جاتے وقت دعا یاد رہتی ہے، پڑھ لیتا ہوں. مسجد آتے وقت دائیں بائیں پیر رکھنے کا فرق معلوم ہے، عمل ہو رہا ہے، دعائیں پڑھتا ہوں. اور جو مکروہ ہونا پسندیدہ امور ہے ان سے بچتا ہوں. اتنا فائدہ مجھے شاید خاک کی صحبت سے ہوا ہے. ارواح ثلاثہ میں حضرت گنگوئی کے نام خط ہے ایک سالک کا. لہذا میرے لیے کوئی پیر تلاش کرو. بعض لوگ دکانداروں کے پیچھے گھومتے، شاپ کیپروں کے پیچھے. حضرت گنگوئی لکھتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کو حضرت شاہ خاک محدث دہلوی کی وجہ سے درجہ احسان حاصل ہے. درجہ احسان اس کو کہتے ہیں کہ آپ خود بخود نیک عمل کریں، یہ نہیں کہ وہاں سے دیکھ رہا ہے کہ میں نے دیکھ لیا تو مسجد سے نہیں گزرا، میں نہیں ہوتی شروط یہاں سے چلا گیا. یہ آپ کو درجہ احسان نہیں، درجہ شیطان حاصل ہوا. اور اگر وہاں سے دیکھے کہ یہ تو دیکھ رہا ہے تو پھر راستے پہ چلتے، یہاں سے نہیں جاتے. ضروری مسجد پھر نہیں کریں، وہاں بیٹھ پانی لوٹا بھر کے پیچھے مڑ کے دیکھ لیتا ہے. اگر میں نظر آیا نخپلا والا غشا تکی بیٹھ جاتا ہے، اور اگر میں نظر نہیں آیا تو ایک ٹانگ ایسی ہو ایک اونٹ کے بچے کی طرح. میں نے کہا یہ بیٹھک نہیں ہے، کہتے اسی بیٹھک ہے. میں نے کہا اس کی کوئی مثال دے دو دنیا میں کہ ایک ٹانگ یوں ہے ایک یوں ہے، آپ بیٹھے ہوئے. لا حول ولا قوت، یہ تو اونٹ کے بچے کا طریقہ ہے. حکم یہ ہے کہ بیٹھ کر پانی پیو اور بیٹھ کر کھانا کھاؤ. تو جب آپ کو یہ اعمال بغیر روک ٹوک کوئی ہو یا نہ ہو، بند کمرے میں بھی آپ بیت الخلاء جاتے وقت ٹوپی بدل رہے، چپل بدل رہے، دائیں بائیں کا فرق کرتے ہیں، تو یہ درجہ احسان ہے. جس کسی کو یہ حاصل ہو تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے مشائخ کے سلاسل میں الجھنا حرام نہ جائز، حرام نہ جائز. ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے. اس سے پتہ چلا کہ پیری ویری کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں، بس اتنی ضرورت ہے کہ آدمی کو رہنمائی ملے. اور ضروری نہیں ہے کہ اس کو لوگ پیر کہے تو ملے. کوئی دکان نہیں ہے، کوئی مولوی اسے سیکھ کے اور کئی ادھر ادھر سے چوری چاری کر کے پھیلاتا ہے. وہ محسن اور وہ عقیدے میں موحد ہو اور عمل میں مخلص ہو. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اتباع کرنے لگا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو یکسو تھے. حنیف کا معنی بتایا تھا المائل عن الادیان الباطلہ الی الدین الحق، اس دین کی طرف جو برحق ہے باطل سے ہٹ کر.